بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم آج جمعۃ المبارک کے اس اجتماع سعید میں حاضر ہیں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ماہ سفر کا آخری جمعہ ہے، اور اس کے معن بعد ماہ ربیع الاول، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ میلاد ہے، شروع ہو رہا ہے۔ ماہ میلاد کی شروع ہونے کی مناسبت سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج کچھ مختصر سی گفتگو اس موضوع پر کی جائے کہ ماہ میلاد ہمیں کس طرح منانا چاہیے۔ حضور کا ماہ میلاد، اور دوستو میرے نزدیک یہ ماہ محبت ہے، یہ مہینہ محبت کا مہینہ ہے۔ کوئی عبادت کا مہینہ ہوتا ہے، کوئی صدقات و خیرات کا مہینہ ہوتا ہے، کوئی غم کا مہینہ ہے، کوئی خوشی کا مہینہ ہے، کوئی جہاد کا مہینہ ہے، کوئی اپنے عزم جہاد کو پختہ تر کرنے کا مہینہ ہے، کوئی حج کرنے کا مہینہ ہے۔ الغرض مختلف مہینے ہیں، مگر یہ مہینہ ربیع الاول کا محبت کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے کہ رمضان میرا مہینہ، اور شعبان کو حضور نے اپنا مہینہ قرار دی۔ تو رمضان المبارک اللہ کا مہینہ، اور میں اس کی ایک اور جہت سے بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک محب ہے، اللہ جل مجدہ حضور سے محبت فرمانے والا ہے، اور حضور کے غلاموں سے بھی محبت فرمانے والا ہے۔ تو رمضان المبارک یہ محبت کرنے والے محب رب کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول یہ اس کے محبوب کا مہینہ ہے، یہ اس کے محبوب کا مہینہ ہے۔ اس لیے یہ مہینہ از اول تا آخر سراسر محبتوں کی جڑوں کا مہینہ۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو، جیسا کہ اس آیہ کریمہ میں ہے جس کی میں نے شروع میں تلاوت کی، اتنا بلند کر دیا ہے کہ وہ ذکر نہ کسی مہینے کا پابند رہا ہے، نہ کسی سال کا، نہ کسی دن کا، نہ کسی مجلس و محفل کا، نہ کسی طبقے کا، نہ کسی انسان کا، کہ جب ذکر بلند کرنے والا رب کریم خود ہو تو پھر اس ذکر کی بلندی اللہ کے سوا کسی اور کی محتاج نہیں رہ جاتی۔ اس لیے باری تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں اس آیت کی تفسیر پر نہیں جا رہا، پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ میں اس کے ایک نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے تمہارا ذکر اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے بلند کر دی۔ ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دی۔ اس آیت کریمہ میں عام مترجمین، مفسرین اور علماء اور شارحین، محققین کے نزدیک اس آیت کریمہ کا نفس مضمون بلندی ہے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کا موضوع ہے، نفس مضمون۔ مگر ایک اور نقطہ جس کی طرف توجہ بہت کم گئی ہے اہل علم کی، عوام و خواص کی توجہ جس کی طرف بڑی کم گئی ہے، میں نے پہلے اس آیت کریمہ کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے ایک جگہ اس پر بڑے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی تھی۔ وہ کون سا پہلو ہے جس کی طرف توجہ کم گئی ہے؟ وہ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں محض بلندی ذکر رسول ہی کا بیان نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس کا نفس مضمون اصل میں محبت ہے۔ اس کا نفس مضمون اصل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ذکر رسول کا بلند کیا جانا
اس محبت رسول کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا تھا جسے اللہ نے پورا فرما دیا۔ یہ جو لفظ آیا ہے ورفعنا کے بعد لکا ذکرک، لکا کا معنی ہے محبوب تیرے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے تمہارا ذکر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بلند کر دیا۔ اور یہ بلند کس کے لیے کیا؟ محبوب تمہارے لیے کیا تاکہ تم راضی ہو جاؤ، تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ یہ جو لکا کا کلمہ ہے یہ سارا کا سارا مضمون محبت اس کے اندر قلم بند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں کی تخلیق کی حکمت بیان فرماتے ہیں لقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معایش، لوگوں ہم نے تمہیں زمین پر تمکن عطا کیا ہے، زمین پر جماؤ دیا ہے، رہنا سہنا اقتدار طاقت دی ہے کہ تم جم کے زمین پر رہو، اور ہم نے کیا کیا ہے وجعلنا لکم فیہا معایش، اور ہم نے اے انسانوں تمہارے لیے اس زمین کے اندر سامان معیشت رکھ دیا ہے، زمین میں زراعت کا سامان رکھ دیا ہے، صنعت و حرفت کے سامان رکھ دیے ہیں، غلہ رکھ دیا ہے، شجر حجر اس میں سامان پیدا کر دیا ہے ان کے اگائے جانے کا، کانے رکھ دیے ہیں، اسی میں تریاں رکھ دی ہیں، دریا رکھ دیے ہیں، سمندر رکھ دیے ہیں، الغرض جو کچھ بھی کرۂ ارضی پہ نظر آ رہا ہے وہ اس زمین کے اندر اللہ پاک نے اس کو رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم ان تمام چیزوں کو اپنے استعمال میں لے سکو اور انہیں استعمال میں لا کر تم زندہ رہ سکو، اپنی زندگی کی ضروریات کی کفالت کر سکو۔ تو آپ نے دیکھا کہ وجہ تخلیق ان تمام اشیاء کی اور سامان معیشت کی تخلیق کیے جانے کی وجہ اللہ نے یہ بیان کی کہ یہ انسان کے لیے کیا ہے۔ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے نا اس شے کی، اللہ جل مجدہ اس چیز سے پاک، فصلوں سے وہ محتاج نہیں ہے کہ آپ اپنی فصلوں میں سے نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، عشر نکالتے ہیں تو اللہ کا حصہ نکالتے ہیں، کو معاذ اللہ آپ کے حصوں کا اللہ محتاج نہیں ہے، وہ تو شان صمدیت کا مالک ہے، بے نیاز ہے۔ تو اس نے یہ جو کچھ پیدا کیا ہے لکم، لوگوں تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے۔ پھر یہ تو زمین کی بات تھی، اب اوپر کی طرف آ جائیے۔ زمین سے اوپر فضائیں ہیں، ہوائیں ہیں، خلا ہے، اوپر آسمانی کائنات ہے، پھر خلاؤں میں بھی بہت کچھ ہے، بالائی کائنات میں بہت کچھ ہے، اور زمین کے اندر پوری وسیع کائنات پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس کے لیے فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، سخر لکم کہ زمینوں میں جو کچھ ہے اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے، اے انسان ہم نے تیرے لیے تابع کر دیا ہے، اسے تیرے مسخر کر دیا ہے، تیرے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ یہ تیری خدمت انجام دیں، تیری زندگی کو آسائشیں دیں، تیری زندگی کو منظم کریں، اور حیات انسانی گویا پوری حیات کائنات کا مقصود بن جائے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ اے انسان نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اسی وجہ سے مرد مومن کا مقام یہ بیان کیا اور مرد کافر کا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یعنی کافر دنیا کے لیے جیتا ہے، کافر دنیا کے لیے جیتا ہے، خواہ مسلمان ہو کر شیوہ کفر کیوں نہ اپنائے بیٹھا۔ جو مسلمان ہو کر بھی دنیا کے لیے جیے اس نے گویا خود کو کافرانہ کردار کا ہمنوا بنا لیا۔ کافر یا کفر کے کردار کا حامل مسلمان دنیا کے لیے جیتا ہے، اور دنیا سے پوچھو تو وہ کہتی ہے کہ میں مرد مومن کے لیے جیتی۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اس کائنات کی تخلیق کا ذکر فرماتے ہوئے شمس و قمر کا، نباتات و حیوانات کا، انس و جن کا، زمین و آسماں کا،
خلاؤں، فضاؤں اور ہواؤں کا کرتے ہوئے جہاں بھی وجہ تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ یہ کس کے لیے پیدا کیے گئے، تو وہاں صراحت فرما دی ہے کہ انسان تیرے لیے پیدا کیے گئے، تاکہ پتہ چلے کہ اس میں سے کچھ بھی اللہ نے اپنے لیے بعید طور نہیں بنایا کہ اللہ کو ان کے بنانے کی حاجت تھی، ضرورت تھی، یہ معاذ اللہ وہ محتاج تھا، نہیں، یہ سب کچھ اے بندے تیرے لیے پیدا کیا گیا تاکہ تجھے آسائش ملے، تجھے راحت ملے، تجھے سکون ملے، تیری طاقتیں، تیری قوتیں وسیع تر ہوتی چلی جائیں۔ تو جب آپ لکا اور لکم کا فلسفہ سمجھ گئے، اب آئیے حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کو بلند کیا، یہ بھی اللہ کا فعل۔ تو اس باب میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کس کے لیے بلند کیا، اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ہر جگہ وجہ بیان ہوتی چلی آ رہی ہے نا، ہر جگہ وجہ بیان ہوتی چلی آ رہی ہے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کس کے لیے کیا۔ تو اگر کوئی یہاں سوال کرے کہ ذکر اپنا بلند کرتا، کہ بلند تو حقیقت میں اللہ ہے نا، رب جو ہوا ساری کائنات کا، اور ساری کائنات سے بلند تو وہی ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ اللہ کے مقابلے میں پست۔ تو جب حقیقت میں مطلقاً بلند وہ ہے تو وہ بلند ہے، اسی کا ذکر بھی بلند ہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا، تو سوال پیدا ہو سکتا تھا نا کہ یہ کس لیے کیا۔ بلند تو حقیقت میں اللہ ہے نا، رب جو ہوا ساری کائنات کا، اور ساری کائنات سے بلند تو وہی ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ اللہ کے مقابلے میں پست۔ تو جب حقیقت میں مطلقاً بلند وہ ہے تو وہ بلند ہے، اسی کا ذکر بھی بلند ہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا، تو سوال پیدا ہو سکتا تھا نا کہ یہ کس لیے کیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی حکمت کیا ہے، یہ کیوں بلند کیا۔ سوال اٹھنے سے پہلے جواب دے دیا، فرمایا کہ اللہ کو کوئی ضرورت اور نہیں، اللہ کو کوئی اور حاجت نہیں، اللہ کو کوئی اور غرض نہیں، اللہ کا کچھ اور مقصود و مطلوب نہیں۔ اپنے ذہنوں کو، گمانوں کو کسی سمت اور نہ لے جاؤ، ہم خود واضح کیے دیتے ہیں کہ ہم نے کیوں یہ کیا۔ رفعنا لک ذکرک، ہم نے محبوب تمہارا ذکر بلند کیا فقط اس لیے کہ تو خوش ہو جائے، فقط اس لیے محبوب کہ تم خوش ہو جاؤ، تم راضی ہو جاؤ۔ ہم تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ساری کائنات مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہے اور میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ ساری کائنات کا سب سے بڑا مقصود کیا ہے کہ اللہ راضی ہو۔ کیا مقصود ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اور سب سے بڑا مقصود اللہ کی رضوان۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو مقصود انسانیت، یعنی آپ دیکھتے چلے آئیے کہ مقصود کائنات انسان، ساری کائنات کی تخلیق کا مقصود بولیے انسان ہے، اور انسان کا مقصود رب کی رضا ہے۔ جو کچھ بنایا گیا کائنات میں اس لیے کہ اس کا مقصود انسان ہے، انسان خوشی کی زندگی بسر کر سکے۔ تو گویا مقصود کائنات انسان ہوا، اور مقصود انسان اللہ ہوا، اور اللہ کا مقصود انسان ہونا اس معنی میں ہے کہ انسانی زندگی کا مقصود اسے راضی کرنا ہے۔ قرآن مجید نے اس امر کی صراحت کی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی بات کی، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ صحابہ کرام جو کبھی تو چلاتے ہوئے میدان جنگ میں نظر آتے ہیں، کبھی اپنے حضور علیہ السلام کے غلاموں کے لیے سراسر محبت اور پیار بن کر بچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی رات کو ساری رات سجدہ ریزیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں،
کبھی اللہ کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے ساتھ دست بستہ کھڑے عبادت گزاریاں کرتے ہیں۔ یہ جو ان کی مختلف حالتیں میرے محبوب آپ دیکھتے ہو، یہ معلوم ہے سب کچھ کس لیے کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اس بات کی تصریح ارشاد فرمایا گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہ لوگ جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں، مست و بے خود رہتے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یریدون وجہہ، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور میں عرض کر دوں کہ انسانیت کا مقصود آخر اور انسانی کمال کا نقطہ آخری اللہ کی رضا ہے۔ جہاں انسان کی روحانیت کا سفر ختم ہوتا ہے وہ بھی رضا الہی کا نقطہ ہے۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ پر راضی ہو۔ تو آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ ساری کائنات کا مقصود کون ہے؟ بولیے، انسان۔ مقصود کائنات کون ہے؟ انسان۔ اس لیے اسے ساری کائنات کا حسین ترین بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس لیے کہ آپ جسے اپنا مقصود سمجھیں وہ آپ سے بھی زیادہ خوبصورت نہ ہو تو مقصود کیا ہو؟ جسے آپ اپنا مقصود بنائیں، جس کے لیے آپ جئیں، جس کے لیے مریں، جس کے لیے سب کچھ کریں، وہ آپ کا آئیڈیل ہوا نا، محبوب ہوا، مقصود ہوا، آئیڈیل ہوا۔ اور آئیڈیل تبھی ہوتا ہے کہ ہنسی تر ہو، چاہنے والوں سے زیادہ ہنسی ہو تو آئیڈیل ہوتا۔ اب اس کائنات میں چاند بھی تھا، ستارے بھی تھے، لہلہاتے کھیت بھی تھے، آبشاروں کے بہاؤ بھی تھے، ندیوں کے ترنم بھی تھے، دریاؤں کے بہاؤ بھی تھے، لہروں کے تموج بھی تھے، سمندروں کے پھیلاؤ بھی تھے، ہواؤں کی مستیاں بھی تھیں، فضاؤں کی ٹھنڈکیں بھی تھیں، آسمانوں کی ہیبتیں بھی تھیں، سب کچھ تھا اس کائنات میں۔ اور جس شے کو دیکھو وہ اپنے حسن میں لاجواب نظر آتی، مگر یہ کائنات کے سارے حسن مل کر چونکہ ان کا مقصود انسان تھا تو انسان کو ان سارے حسینوں سے حسین تر بنا دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن بنایا، حسین نہیں احسن بنایا۔ تو سب کچھ کائنات میں حسین تھا اور سارے حسنوں کا مرکب انسان کو بنا دیا۔ اب انسان میں حسن کے ایسے ایسے پیکر بنائے کہ انسان اس ایک حسن کے پیکر کو دیکھ کر کائنات کے سارے حسن بھول جاتا۔ اللہ رب العزت نے چونکہ انسان کو مقصود کائنات بنایا، اور لازم ہے کہ جو مقصود ہو وہ قاصد سے حسین تر ہو، جو مطلوب ہو وہ اپنے طالب سے زیادہ پیارا ہو، سو ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین انسان کو بنایا۔ اور انسان کا مقصود رب خود ہے، انسان کا مقصود رب خود ہے، سو اس کے حسن کا تو اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے حسن کا تو اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ رب کتنا حسین ہوگا، جس نے اتنے اعلیٰ حسن بنا دیے اور اتنے عرفہ حسن کے پیکر تراش دیے۔ تو وہ جو خود منبع حسن ہے، سرچشمہ حسن ہے، اس کے اپنے حسن، اس کے اپنے جمال اور اس کی اپنی دل نوازیوں کا عالم کیا ہوگا، اس کے اپنے حسن کی دلکشی کیسی ہوگی، اس کا تو نہ انسان کا تخیل ادراک کر سکتا ہے، نہ انسان کا تصور گمان کر سکتا۔ سو یہ بات یقین سے کہی جائے گی اور اسی پر ایمان ہوگا کہ ساری کائنات میں حسین تر انسان ہے، اور چونکہ رب انسان کا مقصود ہے سو اللہ کا حسن وہ ہے کہ اس حسن کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ انسان کا مقصود ہے، اور وہ اللہ اپنے طالب سے حسین تر ہے، اپنے عابد سے حسین تر ہے، اپنے چاہنے والے بندوں سے کہیں حسین تر ہے۔ اب دوستو اس سے حسین تو اور ہو کوئی نہیں سکتا، کیونکہ وہ حسن کا منبع جو ہوا۔ تو کائنات کا مقصود انسان تھا، انسان کا مقصود رب ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اور اب تیسرے درجے پر یہ حقیقت بھی یہی قرآن بتا رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
محبوب ساری انسانیت کا مقصود میں ہوں، مجھے راضی کرنا انسان کا مقصد ہے اور تجھے راضی کرنا میرا مقصد ہے۔ انسان کو یہ وارا نہیں کھاتا، انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ مجھے ناراض کر دے، انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ مجھے ناراض کر بیٹھے، اور میری شان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ تو ناراض رہے، تو ناخوش ہو۔ اس لیے محبوب دنیا ہم وقت میری رضا چاہتی ہے، میں ہر گھڑی تیری رضا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں اس مقام پر کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور یہ اسی نعت کا شعر ہے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، ذرا آگے بھی چلیے نا۔ ساری کائنات کا مقصود انسان کا مقصود رب کی رضا، اور رب کا مقصود مصطفیٰ کی رضا، اور مصطفیٰ سے بھی پوچھو حضور آپ جو غاروں میں جا جا کے روتے ہیں آپ کا مقصود کیا ہے؟ فرماتے ہیں امت کو بخشوانا، امت کو بخشوانا، حضور کا مقصود آپ۔ تو بات جہاں سے چلی تھی وہیں آ کر ختم ہو گئی۔ حضور کا مقصود آپ ہے کہ آپ بخشے جائیں، کہ آپ بخشے جائیں، کہ آپ بھلے ہو جائیں، آپ پر رب راضی ہو جائے، حضور کا مقصود یہ۔ فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور پھر فرمایا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اب پل صراط پر گزرنے میں کوئی کھٹکا نہیں، وجد کرتے، رقص کرتے، ناچتے گزر جائیے، اس لیے کہ نہ ڈرو اے امت مصطفی، دیکھو حضور جو ساتھ کھڑے ہو کر یہ دعائیں کرتے جا رہے ہیں کہ باری تعالیٰ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ تو قرآن مجید کی مختلف آیات نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ حضور کی رضا چاہتے، تو اس میں وہ نقطۂ محبت ہے کہ محبوب ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا ہے، مگر کوئی پوچھے کہ کیوں کیا، کس کے لیے کیا، مجھے کسی کی غرض نہیں محبوب، مجھے تو تجھ سے سروکار ہے، یہ ذکر تیرے لیے بلند کیا ہے کہ تو خوش ہو جائے۔ کیوں یہ خوش کرنا مقصود کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میری خاطر رسول پتھر جو کھا رہا ہے، میری خاطر یہ رسول طائف کے بازاروں میں پتھر سے جسم لہو لہان جو کر رہا ہے، میری خاطر یہ رسول 3 سال شیب ابی طالب کی قیدیں جو کٹ رہا ہے، میری خاطر یہ رسول فاقے جو گزار رہا ہے، میری خاطر یہ رسول ساری رات کھڑا رو رو کر اپنی چشمان مقدس سے آنسوؤں سے چہرے کو اور داڑھی پاک کو تر جو کر رہا ہے، اور میری رضا کے لیے یہ رسول اپنے چہرے پاک کو زخمی کروا رہا ہے اور دندان مبارک کو شہید کروا رہا ہے، میری خاطر یہ رسول مصائب اٹھا رہا ہے، تانے سن رہا ہے، دشمنوں کی گالیاں سن رہا ہے۔ جب میری خاطر یہ سب کچھ سن رہا ہے تو بتقاضائے بشریت دل کبھی بھی بوجھل نہیں ہوتا ہوگا۔ جب طائف کے بازاروں میں حضور گئے ہوں گے اور اپنی کوئی غرض لے کر نہیں، صرف اسی غرض کے لیے کہ آؤ تمہیں بخشوا دوں، آؤ تمہیں بخشوا دوں۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم، تم دوزخ کی آگ کے گڑھے میں گر رہے تھے، اور یہ رسول تمہارے پہلوؤں کو پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ دوزخ میں گر رہے ہو، آؤ تمہیں بچا لوں، آؤ تمہیں بچا لوں۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوروں کو بچانے کے لیے پتھر کھائے، اور پتھر بھی انہی سے کھائے جن کو بچانے کے لیے پھر رہا ہے، جن کو بچانے کی فکر میں ہے انہی کے ہاتھوں قیدیں جھیلے۔ تو جس رسول پر ان کے مظالم کا عالم یہ ہوگا تو بتقاضائے بشریت قلب اثر پر کبھی کبھی تو بوجھ آتا ہوگا نا، اور آتا ہے، کبھی کبھی بوجھ آتا ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایک طرف میرا محبوب میری خاطر اتنے بوجھ اٹھا رہا ہے، تو اب اگر وہ بوجھ ہی بوجھ چلتے چلے جائیں اور بوجھ ہٹا کر فرحت اور خوشی کا سامان ہو تو پھر میرے تعلق کے محبت کا تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ تو ادھر سے بوجھ آتے
ادھر سے پیار بھرا پیغام آتا، سب بوجھ دھل جاتے. ادھر سے پتھر آئے، طبیعت مقدسہ میں بوجھ آیا، تقدر آیا، سوچ آئی، پریشانی لاحق ہوئی. فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب یہ پتھر مارنے والے تیرے ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں، تو ان کے مٹانے کے ارادوں کو نہ دیکھ، میری طرف دیکھ، میں تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کرنا چاہتا ہوں. تو تمہارا ذکر بلند کر دیا تمہاری خاطر، ذکر بلند کر دیا تمہاری خاطر. تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو اللہ جل مجدہ نے مقصود بلندی ذکر رسول قرار دیا ہے. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ شروع ہو رہا ہے جس کے ذکر کو اللہ بلند کرتا ہے. سو ہم بھی آؤ اس بلندی ذکر رسول کی اللہ کی سنت میں شریک ہو جائیں، اور وہ شرکت محفل میلاد کی شکل میں، محافل سلام کی شکل میں اور محافل نعت کی شکل میں ممکن ہے. اس مہینے کو پہلی ہی رات سے حضور کی نعتوں اور حضور کے صلاۃ و سلام، حضور کے سلاموں، حضور کی نعتوں اور حضور کے ذکر کے چرچوں سے آباد کر دو اور پر رونق کر دو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.